اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ الله رب لا أشرك به شيئا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدني واهدني به، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ آج ہمارا ٹاپک 3 جو ہے اس کا پارٹ 2 ہے انشاءاللہ، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس آف ایمان اینڈ ریزلٹ ان ہیئر آفٹر، کہ ایمان کا ٹیسٹ، آزمائش اور آخرت میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ کون سے نیک اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ آپ کو سیدھے راہ پر گامزن رکھتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے وہ کون سے اعمال ہیں۔ ہمارا نبی کیا ہے، نماز اور قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جتنا زیادہ اٹیچ کریں گے اتنا ہم سکون فیل کریں گے، وہی بچائیں گے ہمیں، اور سکون واقعی سکون تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان ذکر میں رکھا ہے، اور وہ کیسے ڈھونڈنا ہے اس کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ طریقے ڈھونڈیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، کوئی اور جنت کی کنجی، جنت کی کنجی، کرنا ہے تو کہ جنت کی کنجی مطلب کہ پرفیکشن چاہیے وہاں پہ، ایسے ہی نہیں ہم چلے جائیں گے۔ جہاں پہ بھی عام سے یہ تالے ہیں دنیاوی، اس کو تھوڑی سی بھی آگے پیچھے چابی ہوتی ہے تو وہ دروازہ نہیں کھلتا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنت کی کنجی کے بغیر، یا جنت کی جو کنجی ہوگی ہم ایسے ہی ڈالیں گے تو کھل جائے گی؟ اس کے لیے ہمیں ویری پروفیشنل بننا پڑے گا، ہمیں اس کے لیے پرفیکشن چاہیے ہوگی۔ سوچو نا کہ وہ ذرا بھی ادھر ادھر ہوا تو نہیں کھلے گی، بندہ تو وہ کئی پھر دیکھ لیں آپ، اس کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں، جتنا بھی آپ کرتے جائیں گے۔ میری نماز، میرا سجدہ صحیح نہیں ہوا تو وہ اس کا جو کونا ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا ہے، میں نے رکوع صحیح نہیں کیا آگے پیچھے ہو گیا ہے، میں نے تشہد نہیں پڑھا صحیح طریقے سے، وہ آگے پیچھے ہو گیا ہے، میری نیت ویسی نہیں ہے، شروع سے ہی وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے، تو کیسے وہ اندر جائے گی نا؟ گڈ پوائنٹ، الحمدللہ۔ دین پورے کا پورا جو ہے وہ صبر ہے، دین پورے کا پورا صبر ہے۔ کے بارے میں بتایا کہ آپ کو جو ہے نا بہت سی مشکلات آئیں، لیکن آپ اگر چل پڑے ہیں تو آپ اس میں یا کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن آپ جو ہے نا پھر بھی اجر تو ملنا ہی ہے۔ رستہ صحیح اختیار کرنا ہے، اگر میں چھوڑ دوں گی تو میں کیا گیو اپ کر دیتی ہوں، وہیں پہ چھوڑ دیتی ہوں، پھر میں کیا اپنے لیے خیر کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ رہی ہوں، کہ وہ جو انعام، جو گفٹ دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے کہتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ میں نے اس کو نہیں لینا، تو میں خود وہ راستہ، غلط راستہ اختیار کرتی ہوں۔ اگر صحیح راستے پہ چلتی رہوں گی، اس پہ ٹیسٹ آئیں گے، ثابت قدم رہوں گی، تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ سامنے آئے یا نہ آئے، مجھے اس کا اجر ملنا ہی ہے۔ گڈ، ایکسیلنٹ۔
لیکن ابھی جیسے جیسے کرتے ہیں نماز دین کی کنجی ہے، دین کی کنجی ہے، یا اس طرح جو کہتے ہیں وہ مشکل، جب طالب پہ غور کرو ہم کہتے ہیں ہم اس طرح کے اعمال کریں گے تو تب بھی جا کے وہ ہماری چابی جیسے لگے گی تو ہم وہ تالا ہمارا قبر کھلے گا، کھلے گا. جیسے کہتے ہیں کہ قبر ہے کیا جہنم کا بھی گڑا ہو سکتا ہے، جنت کا بھی کشادہ ہو سکتی ہے اللہ پاک. تو اس چابی سے انسان کا جب آپ نے لیسن کیا یہ نا مجھے نا دل سے بہت ہی ڈر لگا. میں نے کیا اس ٹائم سے غور کیوں نہیں کیا. پتہ سبحان اللہ، میں کہتی ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آج کل نئے نئے طریقے آ رہے ہیں قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے. اس وقت جس طرح ہمارے والدین کو سکھایا گیا، ہمارے والدین نے ویسے ہی ہمیں بتا دیا. الحمدللہ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی محنتوں کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کی محنتیں اگر نہ وہ اتنی بھی کرتے تو ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح دنیاوی زندگی گزار رہے ہوتے، اس میں کوئی فرق نہ ہوتا. تو الحمدللہ چلو دیر آئے درست آئے، سمجھ آئی تو حصہ تو بنے ہے نا. ہمیں سمجھ ابھی بھی آگے تو نو ٹو لیٹ. ہم ناسمجھی میں جو گناہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ اس سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اپنا فضل کر دے گا، اپنی رحمت کر دے گا. اس وقت نہیں نا جیسے اب ہمارے بچے ہمیں یہی بات کرتے ہیں نا، ہمارے بچے ہمیں یہی بات کہتے ہیں. اوکے گڈ الحمدللہ. دوسرا کوئی فائدہ اٹھا لے، میں نے اپنے گھر سے اتنا کیوں نہیں لیا. اپنے وہیں سے لینا جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا آپ کے لیے. گھر کا ماحول کئی دفعہ ہم لائٹ لیتے ہیں نا، اسے دینا نہیں. بہت جلدی فوت اس سے بھی وہ نکلتا تھا کہ نماز اور قرآن سے ہم نے جو بوجھ اپنے اوپر اتنے کس طرح وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، مطلب کہ وہ آپ کے لیے آڑ بن جاتا ہے، ایک برج کی طرح کام کرتا ہے قرآن اور نماز جو ہے. سبحان اللہ واقعی کہ وہ ہر مصیبت، مطلب کہ وہ امیجنیشن ایسے کہ ہر مصیبت اور پریشانی کا حل یہی دو چیزیں ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار یہی کہا ہے کہ ہر آیت کے بعد، ہر ٹیسٹ کے بعد صبر اور نماز، صبر اور نماز اور قرآن، صبر نماز اور قرآن، بس یہی چیزیں. وہی کاٹیں گے بے شک، جو کو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. زندگی کا مقصد ہے. الحمدللہ الحمدللہ گڈ. پریشر بھی کہا تھا نا دوبارہ، فیملی پیئر پریشر. چلو یہ ہم ہر لیسن سے اگر ایک ایک چیز لیتے ہیں تو ہمارے 26 ڈیز بنیں گے. تو 26 باتیں تو ایٹ لیسٹ ہماری زندگی پورے سال میں کرنے کے لیے ہمارے پاس ہونی چاہیے. وہ لکھتے جائیں انشاءاللہ تعالی. ہمارا سنڈے والے دن ہوگا تو فیڈ بیک میں لوں گی آپ لوگوں سے. تو آپ اپنے جو آپ لوگوں کے اندر امپرومنٹ آئی، جو آپ کو اچھا لگا، جو نہیں اچھا لگا، جو امپرومنٹ چاہ رہے ہوں گے، آپ سارا کچھ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. کسی اور کا کوئی پوائنٹ؟ چلے انشاءاللہ ہم پکچر کی طرف چلتے ہیں. دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، دین اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ایگزامپلز. ہاں جی اچھا دنیا مقناطیس اس میں ہاں تو مجھے ایگزامپل چاہیے. پکچر تو کلیئر ہے، آپ کو بتا رہی ہے، سمجھ آ گیا جو آپ بات کر رہے ہو. کیسے دنیاوی دنیا میں ہم مگن ہے نا کہ ہمارے دین کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دین باغ لیں، دنیا میں یہی کر دیں، بس یہی ہے ہمارا سب. اوکے. دنیا ہمیں کھینچتی ہے کن کن موقع پہ، کب کب، اور مطلب کہ پریکٹیکل ہو کے سوچیں گے نا، دین وی کین نیکسٹ ٹائم میرے پاس وہ سچویشن آئے گی. نو ایسے نہیں، یہ ایسے ہوگا. شادیوں پہ، ہاں، برتھ ڈیز، بچوں کے آگے مجبور ہو کے ہاں غلط کام ہم کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. زیادہ شاپنگ کا جتنا شاپنگ گڈ ایکسیلنٹ. یہ شاپنگ، جتنا فیشن، جو سب کر رہے ہیں اسی میں مگن ہونا ہے. خواہشات زیادہ ہیں، ہاں، دکھاوے کے لیے ہم کرتے ہیں. ہاں دکھاوے کے لیے کہاں کہاں پھر کیا ہم کرتے ہیں، نام کے لیے. رشتہ داروں کو خوشی کے لیے کہ ان کو خوش کرنے. ہاں کیا وہ خوش ہو جائیں گے؟ وہ نہیں خوش ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہاوت بنائی ہوئی ہے کہ دنیا جو ہے دونوں سائڈوں کی داتی، نہیں پاکستان میں وہ جو ہوتی تھی وہ ہے، وہ ادھر سے بھی کاٹتی ہے، وہ ادھر سے بھی کاٹتی ہے. بیچ میں سے اپنا رستہ بنایا میں نکل کے، ادھر سے آپ کو بھی کاٹا، ادھر سے. اللہ کو خوش کر لو، سارا کچھ سوت ہو جائے گا. نہیں تو دنیا میں سب کو خوش کرتے کرتے کبھی آپ کو سکون ملا نہیں، کبھی آپ کو خوشی ملی، کبھی بھی نہیں ملی. وہ خوش ہوں گے ہی نہیں. بس اپنے دماغ میں یہ ایک لاجک رکھ لیں کہ دنیا والے جو ہیں وہ خوش ہوں گے ہی نہیں. جو میری استطاعت کے اندر ہے، جو دائرہ کار میں ہے، میں نے اتنا کرنا ہے ان کے لیے، جو ان کے فرائض ہیں وہ پورے کر لوں، یہی میرے لیے کافی ہے. مجھے ان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
جب میں اللہ کو خوش کروں گی نا، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے دلوں میں میرے لیے محبت ڈال دیں گے. اور اللہ سے دعا بھی اس طرح کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دے انشاءاللہ. پھر یہ بھی نا کہ یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے نا، آزمائش ہوتی ہے. جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے، جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے، ایک طرف دنیا کھینچ رہی ہے، ایک طرف دین کھینچ رہا ہے. اور مومن کی مثال کیا ہے کہ اس حال میں جب تک دین کا علم نہیں ہوگا ہم لوگوں کی اپنی اصلاح نہیں ہو سکتی. دیکھیں مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہے. بڑی ڈیپ بات ہے. اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہے. جب سوٹا پڑتا ہے نا، اس میں دل کرتا ہے میں کہیں غائب ہو جاؤں. یا کوئی آپ کو کوئی آزمائش آتی ہے، ہم خود اپنے اوپر لے کر دیکھتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ آئی ہے، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا، یہ آنی ہی تھی. اور دوسرا یہ کریں کہ اپنے اوپر پھر ہم کیا کرتے ہیں، جب ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اسٹریس میں آ جاتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم روتے ہیں، کڑتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دروازے اپنے اوپر بند نہیں کریں. الحمدللہ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. اپنوں نے دروازے بند کر دیا تو کیا، کل کو میں نے بھی بند کر کے چلے جانا ہے، ہم نے ختم ہو جانا ہے. اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کریں، اپنے رشتے نبھانے کی کوشش کریں. لوگوں سے بات کرنی نہیں چھوڑنی، ان سے میں نے بات کرنی ہے. جو اچھے سے کرتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی، جو نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی چھوڑ دوں گی کہ میرا اور ان کا ڈفرنس ہے. مجھے دین کا علم آ رہا ہے، ان کو نہیں پتا. وہ میرے رویے اور اخلاق سے سیکھیں گے. کبھی بھی نہ یہ سوچیں کہ کوئی مجھ سے برا کر رہا ہے. پیچھے رہنا بہت آسان ہے. اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو آپ کو کسی کا رویہ نہیں تکلیف دے گا. اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو آپ کو کسی کا کہنا تکلیف نہیں دے گا. اللہ کی رضا کے لیے آپ سیدھا ان کے منہ پہ کہہ دیں کہ اللہ کے لیے میں نے برداشت کیا. ایک دفعہ کہہ کے دیکھ لیں ہمت سے، دیکھنا نیکسٹ ٹائم ان کا بھی منہ نہیں آگے سے کھلے گا کہ وہ اللہ کی پہ چھوڑ رہی ہے نا، تو اللہ نے پھر جواب دیا تو وہ پھر ہم بھی نہیں برداشت نہیں کر سکیں گے. جی اللہ کی رضا ہوگا تو پھر میرا بھی دل نہیں دکھے گا. زندگی سے دل کو چاٹ نہیں کرنا. اپنے رشتوں کو ہم نے نبھانا ہے. اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہے. بس یہ اپنے دماغ میں رکھیں. اور آج کا یہی سبق لے کے جانا ہے کہ دنیا میں نے جینا ہے. دنیا مجھے تکلیف دے گی، وہ اپنی طرف کھینچے گی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے. میں نے قرآن کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے. اللہ کے ساتھ میرا کنیکشن جتنا مضبوط رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ جتنا مرضی دنیا کھینچتی رہے، کہتے ہیں نا کہ یہ مجھے پھر اپنی طرف کھینچ نہیں پائے گی، کیونکہ میرا مقصد اور پرپس میرے لیے کلیئر ہے. جب مقصد اور پرپس کلیئر نہیں ہوتا تبھی پھر یہ دنیا ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. دنیا ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، دنیا ہمیں خوبصورت لگتی ہے، ہم دنیا کے بن کے جینا شروع کر دیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. کئی دفعہ ہوتا ہے ہم کسی فنکشن کو، کسی چیز کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اینی ہاؤ ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں، ہاں کر کے بن جاتے ہیں، یا اس میں کوئی اپنی رائے دے کے بن جاتے ہیں اگر میں فزیکلی نہیں جا رہی. اور ویری 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 کانشیس ہو کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میرے چھوٹے سے اشارے سے بھی کسی کو یہ نہ لگے کہ ہاں اس کے اس عمل میں میں اس کا ساتھ دے رہی ہوں. کہ اس کے لیے کلیئر کر دیں اسی وقت یہ بات غلط ہے، اس کا میں حصہ نہیں بنوں گی. ایک دو دفعہ شاید مشکل ہو، اور مشکل ہوگی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہو، اپنی کمفرٹ زون سے ہٹ کے آپ اس راستے پہ چلنا چاہ رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کے لیے آسان ہوگا. نہیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت ماریں گے، دیکھیں گے واقعی پکی ہے اس بات میں، تو وہاں پہ دھچکا تو لگے گا. پھر میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور چلتے جانا ہے بس. کیوں؟ اللہ کے لیے. اور پھر دیکھنا آگے سے راہیں کھل جائیں گے. ملنے والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے اس بندے کا رویہ ایسا ہے، اس بندے کو اس نے نہیں کرنا، کیونکہ اس کے لیے کلیئر ہو گیا ہے. جب ہم اندر ہڈن باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اس بندے کا بھی قصور نہیں ہوتا، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس بندے کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے. وہ اپنے ہی جیسا دوسرے کو گمان کرتے ہیں نا. جب تک میں یہ چیز ان کے ساتھ کلیئر نہیں کروں گی، یہ اپ ٹو می. کئی دفعہ ہوتا ہے میرے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ میرا مقصد ہی نہیں ہوتا، یا میرے پاس وہ ویسی حکمت نہیں ہوتی میں اس چیز کو اچھے سے ڈیل کر پاؤں. اور اس طرح کے تھوڑے لگنے سے کئی دفعہ انسان اتنا سیکھتا ہے کہ وہ انسان عام حالات میں نہیں سیکھ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچپن سے ان پیارے رشتوں سے کیوں دور رکھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہ رہے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ رلائی نہ کریں، اپنی تربیت خود کریں. ان کو دوسروں پہ چھوٹی پیدائش سے پہلے والد کی وفات کا ہو جانا، 6 سال کی عمر میں ماں کی وفات ہو جانا، 8 سال کی عمر میں دادا کی وفات، جس سے رشتہ جڑتا تھا وہی چھوڑ کے چلا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے رشتے قائم رہ سکتے تھے، پھر بھی ان سے نبی کا کام لے سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے کسی پہ رلائی نہ کرے، کسی کے انڈر اس کی تربیت نہ ہو، بلکہ خود میرے انڈر ڈائریکٹلی اس کی تربیت ہو.
تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے، وقتی طور پہ ظاہری طور پہ ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک بات یہ بھی ہے نا کہ وہ ہمارے لیے ایک مثال بنے کہ جب ہم سوچتے ہیں ہمارا یہ رشتہ چلا گیا تو ہم کیسے جئیں گے یا ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا، تو جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پھر اس سے ہمیں یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ جو رحمت للعالمین ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملے کیے ہیں اور انہوں نے کیسے زندگی پر گزاری. سبحان اللہ، اتنا تو ہم نہیں کر سکتے لیکن ہمارے لیے مشل راہ تو ہے نا. ہمارے لیے ہاں مشعل راہ ہے. اور سبحان اللہ وہ بھی انسان تھے نا، ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اس وجہ سے ہم اس لیول کے نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو انسانوں کو ہی نبی بنایا نا، انسانوں میں سے چن کے. کیوں؟ تاکہ ہمیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرنا آسان ہو جائے کہ اگر وہ اس زندگی سے گزر کی انہوں نے صبر کیا تھا، وہ رب ہمیں بھی صبر دے گا. اس رب پہ بھروسہ تو کر کے دیکھیے، انہوں نے ہر موقع پہ بھروسہ کیا. کبھی خود کہا کہ میں اپنے کندھوں پہ خود کا، کسی بھی نبی نے نہیں کہا، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف لوٹتے تھے. ہم جب ہمارے اوپر کچھ طرح کی پرابلم یا مشکل آتی ہے تو ہم اپنے گرد سراؤنڈنگ جو رشتے ہوتے ہیں نا ان کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے. ہم ڈائریکٹلی اسی وقت جب چوٹ لگتی ہے اللہ کی طرف نہیں کہتے. اور اگر آپ رشتوں کے سامنے اللہ کا نام لے کے دیکھ لیں تو رشتہ وہیں پہ بگاڑ ہوتا ہے. اچھا اس نے اللہ کے لیے کہہ دیا، ہمیں غیر کر دیا ایک پل میں. تو آپ ہو ہی غیر تو کیسے میں اپنا بنا لوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ غیر ہے، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے بعد ہو آپ. لیکن ہمیں بس اپنے رشتوں سے اتنی محبت ہے نا، بس وہ محبت اللہ تعالیٰ نکال دے. جو ضرورت کی محبت ہے اللہ تعالیٰ اسی کو جگہ دے. اور اللہ کی محبت، ہمارا دل کا مرکز جو ہے نا، مسکن اللہ کی محبت ہونا چاہیے اور وہ ہمارے دلوں میں آ جائے. میں بھی کمزور ہوں، آپ بھی کمزور ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن اللہ سے دعائیں کرنا ہمارا کام ہے. اور الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے رو کے دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص کر لے. آمین. انشاءاللہ ہماری آج کی آیت جو ہے سورہ انفال آیت نمبر 72 سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہاجرین کی صفات اور انصار کا جو بڑا دل تھا اس پہ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر دارالسلام میں نہیں آئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آئیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اب یہاں پہ جو ہے مہاجرین کی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور بعد میں انصار نے کس طرح سے ان کا ساتھ دیا اس کی بات ہو رہی ہے. کہ جو ایمان لائے پھر حکم ہوا کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرو، تو انہوں نے ہجرت کی. کچھ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، کچھ نے مکہ کی طرف ہجرت کی، کچھ نے دونوں ہجرتیں کی. دونوں ہجرتوں کا انہوں نے اجر پایا. اور یہاں پہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے نا ہاجروا، اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ عام ہجرت گناہوں سے ہو سکتی ہے. اس کو اگر ہم عام معنوں میں لیں، کوئی بھی گناہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہجرت ہو سکتی ہے. کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے، برے مقصد کو چھوڑ کے اچھے کو پانے کے لیے ہجرت، مطلب ہر وہ کام جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ کے اس کی طرف جانا جو اللہ کو پسند ہے وہ ہجرت ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگوں کے کانسیپٹ یہی بنے ہوئے ہیں کہ وہ ہجرت ایک کنٹری سے چھوڑ کے دوسری کنٹری میں جانا ہی ہجرت ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ ہجرت میں آ جائے گی جو خالصتاً میں اللہ کے لیے کروں گی. اس وقت ان کے حالات یہ تھے، انہیں ایک ملک سے نکل کے دوسرے ملک میں جانا پڑ رہا تھا. اب ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہماری عادتیں، ہم ایک عادت چھوڑ رہے ہیں جو کہ بری عادت ہے، ہم اچھے کو اپنانے کی کوشش. یہ میری ہجرت ہے بری عادت سے اچھی عادت کی طرف. اسی طرح میری کوئی بھی میری بات ہے جو کہ بری ہے میرے اندر اور میں اس کو اپناتی ہوں، وہ عام ہجرت میں اس کو لیا جائے گا. وہ خاص ہجرت تھی، یہ عام ہجرت میں آ جائے گا.
بعض نے اپنا مال لگایا اللہ کے راستے میں، بعض نے اپنی جو مال ہے، جو اپنی جان ہے وہ لگائی، بعض نے تجارت جو تھی ان کی وہ کمزور ہو گئی، اور بعض نے حرام چیزوں کو چھوڑا تو ان کو کیا ہوا کہ ان کا بزنس میں جو ہے تھا ان کا ٹریڈنگ وہ کم ہو گئی، انہوں نے وہ قربان کیا. کہ اس میں بہت جو ہجرت ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے بہت وسیع ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا، ہجرت کر جانا یہی ہے، وہ تو بگ لیول پہ ہے، لیکن چھوٹے لیول پہ بہت سی چیزیں ان لوگوں نے بھی اس وقت قربان کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انفسہم فی سبیل اللہ، کہ جانوں کی قربانی دی، جسموں کی انہوں نے قربانی دی اللہ کے راستے میں. اسلام لانے کے بعد جو ان کو کہتے ہیں نا ٹارچر دیے گئے، کوئلوں پہ ان کو لٹایا گیا، جسم پہ چھریاں چلائی گئی، کنگے نہیں ہوتے، لوہے کے کنگے ان کے جسم کے اوپر سے لگائے گئے، جسم کو کھیڑا گیا، تو پتھروں پر ان کو لٹایا گیا. یہ ساری ان کی قربانیاں تھیں. انہوں نے اللہ کے راستے میں یہ جہاد کیا ہے، یہ ایسے تو دین ان کو نہیں نہ حاصل ہو گیا. تو پھر مکہ کے لوگوں نے ہجرت کی، مال دیا، انہوں نے اپنی جان دی اللہ کے راستے میں، ان کو اللہ کے راستے میں انہوں نے قربان کیا. اور ساتھ ساتھ مکہ میں کوئی جہاد اس وقت ہوا نہیں تھا، کوئی مطلب یہ نہیں تھا کہ اس وقت جہاد جو ہے مکہ میں ہوا تھا. یہ مدینے کی طرف ہجرت کی ہے تو پھر جہاد ہوا ہے نا. مکے میں اس صرف یہ جو ہے آیت نازل ہو رہی ہے. اس کے باوجود کہتے ہیں وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ان کے راستے میں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد پہ نکلو. اگر تو کہا جاتا نا کہ جہاد صرف جنگ کا نام ہے تو پھر تو بنتا تھا کہ وہ وہاں سے نکلتے تو جنگ کرتے. اللہ تعالیٰ نے مکے میں رہتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کرو، اور اگر وہ جنگ کرتی ہیں، کیونکہ جہاد صرف جنگ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے علاوہ زندگی میں کیا کہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک جو میں عمل کر رہی ہوں نا، جو اللہ کے راستے پہ چل رہی ہوں، تو برے کاموں کو چھوڑ کے وہ میرے لیے جہاد ہے، میرے نفس کا جہاد ہے، میری نیند کا جہاد ہے، میری فزیکل جو کہتی ہیں اسٹرینتھ کا جہاد ہے، میری زبان کا جہاد ہے. مطلب ہم جہاد مینی جہاد کر رہے ہوتے ہیں آل ڈے لانگ. مال صرف یہ نہیں ہے کہ توپیں خرید لینا یا اسلحہ خرید لینا. اللہ کے دین کے لیے مال کو خرچ کرنے کی بات یہاں کہہ رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں دو، کہ وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے، جس کو نشر و اشاعت کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے دین کا دعویٰ کرنے کے لیے، دوسروں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے جہاں جہاں بھی مال کی ضرورت ہو وہاں پہ خرچ کرنا. یہ بھی جہاد میں آ جاتا ہے، مال کو خرچ کرنے میں آ جاتا ہے. سب سے بہترین دوستی جہاں پہ بتا دی گئی کہ وہ کون سی دوستی ہے، وہ جو مہاجرین اور انصار کے درمیان ہوئی تھی. اور یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ گئے تھے، جو مہاجرین اور انصار کا جو معاہدہ کروایا تھا، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنوایا تھا ایک دوسرے کے لیے، تو وہ بہترین دوستی تھی، وہ بہترین گروپ تھا جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے دوستی کروائی. اب اسی آیت میں تیسرا گروہ ہے، اس کی بات یہ ہو رہی ہے کہ تم ان کی ولایت جو ہے اس کو نہیں، اس سے تعلق نہیں رکھو. مطلب وہ ایک تو ایمان لے آئے، دوسروں نے ہجرت کر لی. کچھ وہ لوگ تھے جو ایمان والے تو تھے لیکن پیچھے رہ گئے کسی وجہ سے، وہ ہجرت نہیں کر سکے، اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے وہ مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ کاروبار کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، ان کی فیکٹریاں تھیں، ان کی مال تھے، ان کے رشتہ دار تھے جن سے ان کو محبت تھی، تو جو بھی اپنے بینیفٹ کہہ لیں، جو بھی ان کو پیچھے تھا اس کے لیے وہ انہوں نے ہجرت نہیں کی. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہجرت کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. لفظ آیا ولایاتہم، کہ ولایت کا لفظ واو لام یا سے ہے، کہ اولیاء اسی سے ہے، اور اسی کا مطلب گہری دوستی ہوتی ہے. ہم نے کل بھی یہ بات پڑھی تھی کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی طرف نہیں اب دیکھو، جو ہے موجود ہیں ان کی طرف دیکھو، ان سے روابط بڑھاؤ، ان سے تعلقات کو بڑھاؤ. اب یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ تو ہجرت کر کے جو آ گئے تھے، ان کے اپنے پیارے پیچھے تھے لیکن وہ بھی مسلمان ہی تھے، کسی وجہ سے نہیں آ سکے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کی یہاں پہ جو آیت ہے نا، اس کی دو تفسیر کی جاتی ہے. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ان کے بارے میں ایک تفسیر یہ آتی ہے کہ مسلمان مہاجر اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے جو ہیں وہ وارث بن جائیں گے. ٹھیک ہے، آپس میں جو ہجرت کر کے بھائی بھائی بن گئے وہ وراثت میں حصہ پائیں گے، جو پیچھے والے ہیں وہ ادھر رہ گئے، ان کا وراثت میں حصہ نہیں ہے.
اور کہ جو مر جاتے ہیں ان کی وراثت کن کو ملے گی؟ جو ہجرت کر کے آئے ہیں، فار ایگزامپل انصار تھے، ان کی کئی ان کا مال جو کافی کچھ گنوایا جاتا ہے، ان میں سے اگر وہ مر جاتے ہیں، جو مہاجر اس کا بھائی بن کے آیا تھا وہ اس کی وراثت کا حصے دار بنے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو کہتے ہیں قانون یہ تھا کہ جب پیچھے رہ جانے والے ہیں مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ قانون منسوخ ہو گیا تھا کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کو اس کا حصہ دیا جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ آیا تھا حکم، لیکن بعد میں منسوخ کر دیا گیا تھا، فوراً بعد ہی کہتے ہیں کہ اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن جو لوگ ہجرت نہیں کر کے آئے، اب ان کا کیا معاملہ ہے؟ پھر کہا گیا کہ مسلمانوں کے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ مریں وہ جئیں، کوئی ان کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ کلیئر کٹ کا کیا دیا گیا، ایون دو وہ مسلمان ہیں لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، ان کے حکم کو مانا نہیں ہے، وہ وہی پیچھے رہ گئے اپنے مفادات کے لیے۔ کہیں نہ کہیں ایمان کی کمزوری ہے، تو اس کی وجہ سے تم ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھو تاکہ تمہارا ایمان بھی کمزور نہ پڑ جائے، کوئی رشتہ ان کے ساتھ، ان کے رشتہ نہیں رکھنا۔ ہاں اگر ہے بھی تھا، یعنی جیسے باپ بیٹے کا ہو سکتا تھا، بھائی بہن کا ہو سکتا تھا، بھائی بھائی کا ہو سکتا تھا، وہ خونی رشتہ ختم ہو گیا۔ ہاں، کل جہاں پہ میں نے فنش کی تھی نا، یہی آئی تھی کہ اگر وہ آپ کو کر رہے ہیں تو تمہارے دل میں محبت آئے گی، یہ نہ ہو کہ محبت کی وجہ کمزور ہو جاؤ اور تم اپنے آپ کو آپ پر ظلم کر بیٹھو، پھر انہی کے دین میں چلے جاؤ کہ ان کے اندر ابھی کمزوری ہے تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا، ورنہ کوئی ریزن نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ بیٹھے رہتے۔ اور دوسرا مطلب جو نکالا جاتا ہے ولایت کا، محبت کا، دوستی کا، تعلق، رشتہ داری کا، کسی کی مدد کی ضرورت کا، تو ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس طرح لین دین کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب تک یہ ہجرت نہیں کرتے، اسلام کی سچائی ثابت نہیں کرتے، اپنا اسلام کھل کر دوسروں کے سامنے نہیں لاتے، آپ ان سے دور رہیں۔ ان کے اندر منافقت، دوسرے طریقے سے کہہ لیں منافقت ہے، بے شک وہ میرے اپنے ہیں لیکن ان کے اندر منافقت ہے، وہ کھل کر کیوں نہیں اپنے دین کا اظہار کر رہے، کیوں نہیں بتا رہے کہ ہم بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ پھر یہاں پہ جسٹ ان کو اگنور کرو، کٹنے کا نہیں کہا ہے کہ ان کو کٹ آف کر دو، اگنور کرو۔ ان کی کوئی بھی ڈیزائر ہو سکتی تھی، ان کی خواہشات ہو سکتی، ان کو فالو نہیں کرو لیکن اگنور کرو۔ ایک اور ایکسیپشنز آ رہی ہے کہ اگر یہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں، اب میرے والدین ہیں وہ مجھ سے دین کے معاملے میں مدد طلب کر رہے ہیں، تو پھر تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو۔ کس طرح کی مدد؟ اب یہ اس کی آگے ایکسپلینیشن آتی ہے، دنیاوی لحاظ سے نہیں، دین میں ہمت بڑھانے کے لیے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکے کہ ہم بھی اسلام لا چکے ہیں۔ ان کو کہیں بھی مدد کی ضرورت ہے تو ان کی اپنی مدد جا کے کرنی ہے، لیکن اس قوم کے خلاف نہیں جہاں یہ تمہارا اور ان کا آپس میں صلح کا معاہدہ ہوا ہو۔ ایک ریزن ایکسیپشن یہ آتی ہے کہ اس کی مدد دین کے معاملے میں وہاں پہ نہیں کی جائے گی جہاں پہ، کیونکہ اس وقت قبائل تھے، ان کے درمیان اگر معاہدہ ہوا ہے تو معاہدہ کیا ہوا ہے، وعدہ خلافی نہیں کی جائے گی، پھر وہاں پہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی اگر وہ مدد مانگیں گے، کیونکہ معاہدہ اس وقت ایسا تھا کہ سبحان اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے معاہدے کیے گئے جس میں کوئی بھی مسلمانوں کے حق میں معاہدہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود الحمدللہ دیکھیے اسلام پھیلا نا، کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو تم نے کسی سے معاہدہ کیا ہو اسلام کی آڑ میں وہ تم سے مدد لے اور تم وعدہ خلافی کر بیٹھو۔ یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ کسی کی مدد کر رہے ہو۔ یہاں پہ دوسرے الفاظ میں ہم دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اور پکی بنیادوں پر نا خارجہ پالیسی دی جا رہی ہے۔ ایک ملک نے اگر اپنی کوئی پالیسی بنانی ہے اپنے ملک کو، کنٹری کو چلانے کے لیے، تو یہ بہترین جو پالیسی ہے وہ دی جا رہی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کلیئر ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کہ جو دین کے راستے پہ نہیں آنا چاہتا اس کے ساتھ کٹ کر دو، لیکن اس کے دعا سے روابط رکھو، لیکن ان کے ساتھ اتنا نہ بڑھو کہ وہ تمہیں دین سے خارج کر دیں، تمہارے دین کو خطرہ ہو جائے۔ اگر وہ ہیلپ دین کے لیے مانگیں، فار ایگزامپل ابھی جیسے غزہ ہے یا کشمیر کو چاہیے، ہمیں پتہ ہے وہ مسلمان ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو ہم وہاں پہ ان کی مدد کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی معاہدہ ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا، اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ آج ہماری کوششیں دیکھ لیں، ہماری سوچ دیکھ لیں، قرآن کا سیکھنا سکھانا کسی بھی تہ میں اگر یہ دب جاتا ہے، آج ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی محنت کر رہے ہیں، کوئی سوچ رہے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دیں گے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو بنیادوں کی اینٹیں بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے دین کو فلرش کر دیا، دینوں کو دوسروں تک پہنچا دیا، ہم تو ابھی بیس میں ہی ہیں،
تو بنیاد ہم بنا لیں اپنے آپ کو، اتنی مضبوط بنیاد چھوڑ دیں آنے والی نسلوں کے لیے کہ وہ ہمیں اجر نظر آئے نہ آئے، وہ تہ میں دب بھی جائے، لیکن ہم وہ اینٹ بن جائیں جو کوشش کر رہی ہے، جو اپنے آپ کو کھپا رہی ہے، جو اپنی نسلوں کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہی ہے، صرف اسی لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پہ رکھے، ان کو ہدایت دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں بصیر ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری انٹینشنز کیا ہیں، تمہارے ارادے کیا ہیں، تمہاری سوچ کیا ہے، کس قدم کے ساتھ تم آگے بڑھ رہے ہو، کس سوچ کے ساتھ اس کلاس میں آ کے بیٹھے ہو، اور کیا سوچ لے کے آئے ہو، کہ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے وہ، اور وہ رائے گاہ کبھی بھی نہیں جائے گا اگر تم سے خالص نیت کے ساتھ آئے ہو۔ اور یہی باتیں کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا، اس دور میں یہی باتیں اس وقت دہرائی گئی تھی۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد کیا ہوا تھا؟ فتح مکہ ہوا تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام 10 سال کے عرصے میں کیا، ہم آج دیکھ لیں ہماری کتنے سال گزر گئے ہیں اور ہم کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا وہ اچیو کر پائے ہیں۔ ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آ رہا، سمجھنا ہی نہیں آ رہا، اس کو ہم نے زبانی کیا یاد کرنا ہے، اس کے بارے میں باتیں کیا کرنی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی چاہت کیا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں کس موقع پہ کیا کرنا ہے۔ ابھی ہم وہیں تک نہیں پہنچ سکے تو ہم نے قرآن کو پڑھ کے دوسروں تک پھیلانا، اور اللہ کی محبت کے تقاضے اور دعوے ہم نے کیا کرنے ہیں، لیکن ان پر ہم نے قربانی کے لیے تو آگے بڑھ ہی نہیں رہے، اپنا ٹائم نہیں ہم دے پا رہے ہیں، ہم اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے راستے پہ نہیں لگا رہے ہیں، ہم اپنی سوچوں کو کلیئر نہیں کر رہے، تھوڑی سی کوئی حبی نبی ہوتی ہے فوراً سے ہم ڈگمگا جاتے ہیں، میں نے صحیح کیا یا غلط کیا، مطلب سیریس طور پہ نہیں، ہاں ہم سیریس طور پہ نہیں، دل کیا تو آج لے چلی جاتی ہوں، نہیں دل کیا تو نہیں جاتی، کوئی بات نہیں، قرآن ہے نا، فری میں مل رہا ہے۔ اگر یہی آپ پے کر کے کام کر رہے ہوتے نا، رات کو آپ 12 بجے بھی بلاتے تو آپ جاتے، بیمار بھی ہوتے تو پھر بھی جاتے کہ میں پے کر رہی ہوں۔ یہ اپنا معیار دیکھ لیں، اگر دین فری میں مل رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا وہ لیول ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے حریص ہو جاؤ، ہر ایک تک پہنچ جائے، کہیں یہ نہ ہو کل کوئی حجت کھڑی کر دے میرے پاس پیسے نہیں تھے اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے تو اس وجہ سے میں اس کلاس میں نہیں گئی۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دفاع کرو تو ہم کیا کرتے ہیں دفاع؟ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، میرے پاس کرنا بہت مشکل ہے، آج کے دور میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ میلاد کی محفل میں چلی جاؤں گی، وہاں پہ جا کے میں چند کلمے بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اقرار کر رہا ہوں گی، وہ اسی کمرے میں چھوڑ کے محبت کا اظہار کر کے دعوے اپنا پورا کر کے پورا سال اگلے سال ملیں گے میلاد میں، یہ ہمارا کام ہے۔ اور رمضان میں بھی ایسے ہوتا ہے، رمضان ہم آتے ہیں پھر اگلے سال چلو ٹھیک ہے۔ مقصد یہ اگر رمضان مجھے بدل نہیں سکا، میرے اندر وہ سوچ ڈیولپ نہیں کر سکا، میرے ذہن سازی نہیں کر سکا، وہ کرنے والے نے تو اپنا کام کر دیا، بتا دیا، یہ اب میری اپنی ایفرٹ تھی کہ میرے اندر تبدیلی آئی ہے کہ نہیں، میں پھر وہی نہ کہ میں لسنر کے طور پہ آئی ہوں یا میں اپنے آپ کو بدلنے کے طور پہ آئی ہوں، یہ میرے اندر جتنا میرا ظرف ہوگا یہ قرآن اتنا ہی میرے اندر ٹھہرے گا، اور اتنا ہی پھر دیر تک وہ اثر چلتا رہے گا۔ وہ پیراسیٹامول کی گولی کھا لو تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس آرام دے، اور بعد میں پھر وہی تکلیف شروع، وہی ٹینشنیں، وہی ڈپریشن، وہی اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا، دوسروں کی کھینچا تانی میں لگے رہتی، کیوں؟ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اگر اس نے کچھ کہہ دیا دوسرے کو فون کر کے کہہ دو یہ کر دو یہ کر دو، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے کاموں کے لیے مصروف کر لیں تو آپ کے پاس یہ سارے پیٹی کام کرنے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ملتا نا۔ کہ اللہ اس طرح کے لوگوں سے دین کا کام نہیں لیتا جو اس طرح کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے رمضان کی رمضان اور ربیع الاول کی ربیع الاول ہم سنت کو جو ہے اس کا ریوائیو کر لیتے ہیں۔ ہم تو بس اتنا ہی کریں کہ معاشرے کو ایک نئی سوچ دے دیں، ایک پازیٹیو سیڈ اپنا بو دیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر بدلاؤ لانا ہوگا تو یہ اللہ نے لے کے آنا ہے ان کی سوچ میں، ہم نے سیڈ بونا ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے مختلف طریقوں سے ہم قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ کیسے ہم اس کو بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم سوئے رہ گئے نا تو آنے والی نسلیں ہم سے بھی پہلے سو جائیں گی، اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں سننے کی ضرورت ہے، خود سنیں، خود جاگیں، خود جاگ کے ان کے لیے محنت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں اور اللہ سے مانگیں کہ ہم دنیا کے غلام بن کر رہنا پسند کریں گے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے غلام نہیں بن سکتے، اس میں ہمیں بڑی تکلیفیں اور مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔
ہر مشکل کی آڑ اللہ اور رسول کے اندر جو محبت آ رہی ہے نا ہمارے دل میں، تھوڑی سی کسی کونے خدرے میں پڑی ہے، سب سے پہلے وہی ہم ایسے نکال کے پھینکتے ہیں استغفر اللہ، کہ پہلے یہ کام کر لوں بعد میں دیکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کوشش کرتے رہے تھے نا۔ ہاں ہم یہ ہوتے ہیں دوسرے کے رویے کو دیکھ کے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی یہ حجت تمام کر دی، اب کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، ہم کسی کو، ہم اپنے، ہمارا اختیار تو اپنے بچوں پہ بھی نہیں ہے، ہم کسی پہ کیسے کر سکتے ہیں نا۔ پھر یہ کہ اس کے لیے ہدایت کی دعا ضرور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دفعہ اس کے لیے ہدایت جو ہے نا اس کے راستے کھول دے، کہیں سے بھی بولو۔ ہم یہ نہیں کہتے کسی مسجد میں آئے، کسی بھی جگہ پہ جائے، قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، دل کی راہیں خود ہی کھل جائیں گی اور بندے کے لیے ساری چیزیں خود ہی واضح ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ ایک بات آپ لکھ لیں کہ علم کی کمی نفاق کے سبب بنتی ہے۔ جب ہم علم لینا نہیں نہ چاہتے، ہمارے اندر منافقت ہوتی ہے، سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا، سن لیا تو پھر مجھ سے پوچھ ہوگی، سن لیا تو کیا ہے سنت کو مجھے پورا کرنا پڑے گا، اب اللہ کا حکم ہے ابھی میں یہ کہہ سکتی ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ منافقت کی نشانی ہے علم نہ لینا بھی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ التوبہ آیت 123، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کہ بین الاقوامی جو دعوت ہے وہ کیسے بنتی ہے۔ اسلامی حکومت کا چرچہ اس وقت جو تھا، یہ سورہ توبہ جب نازل ہوئی نا، کہ اس وقت ہر طرف جو ہے اسلامک موومنٹ جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ 13 سال کی جو نرمی تھی، ان کی باتیں سن رہے تھے، کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرنی۔ اب اس کا رزلٹ دیکھنے کا ٹائم آ گیا تھا کہ اگر یہ تمہیں کچھ کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں اب تم نے بھی کرنا ہے۔ کہ وہ 13 سال ہم نے بہت نرمی برتلی ان کے ساتھ، بہت آرام اور پیار دکھا دیا، اب کیا ہے، اب موقع آ گیا کہ جہاں پہ دیکھو ان کو تم ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ پہلی بات جو اس آیت میں آتی ہے نا کہ قریب والوں سے دعوت کا آغاز کرنا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب والوں کی بات کی کہ چاہیے کہ منکرین حق سے جنگ کرو، چاہے وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ متقیوں کے ساتھ جو قریب والے ان کو دعوت کرنی ہے، وہاں سے آغاز کرنا ہے۔ اسی طرح جنگ کی نوبت آئے گی تو قریب والوں سے ہی پہلے جو ہے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، کہ ان کو بتانا ہے یہ غلط ہے یہ درست ہے۔ وہیں پہ ہم مار کھا جاتے ہیں، قریب والوں سے ہم جو نا ہمارا دل ہرٹ ہوتا ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جہاد، ہم نے امر بالمعروف کا یہاں پہ جہاد بتایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ اپنے قریب والوں کی فکر کریں۔ پھر جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ مدد تقویٰ سے آئے گی، فوج کے ساتھ نہیں مدد آئے گی۔ انسان کے اندر تقویٰ ہوگا، توکل کا لیول وہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ آپ ملٹری جتنی مرضی لے جائیں، جنگ احد کو دیکھ لیں اور جنگ بدر کو دیکھ لیں۔ جنگ احد میں مال کی وجہ سے انہوں نے نفس پہ قابو نہیں رکھ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے باوجود، اور کتنی تعداد پہلے سے زیادہ تھی، اور بدر میں تھوڑی سی تعداد تھی، گنے چنے نے ایمان کے لیول پہ، تقویٰ کے لیول پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دے دیا، ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیت دے دی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ کر لیں بریک، اینڈ انشاءاللہ پھر من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، الحی القیوم واتوب الیہ، الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ جاوید اور قائم ہے، وہ زندہ جاوید اور قائم ہے، اور میں اسی کے حضور توبہ کرتی ہوں۔ اور میں اسی کے حضور توبہ کرتی ہوں۔ رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، وانت خیر الراحمین، وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما ہماری مغفرت فرما، اور
रहम कर और तू सब रहीमों से अच्छा रहीम है। اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وارحمني واهدني واهدني وعافني وارزقني وعافني وارزقني۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ بخشش فرما ہماری اور سب مومنوں کی اور سب مومن عورتوں کی اور سب مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی۔ آمین اللہم آمین انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ہماری اگلی آیت جو ہم کور کریں گے سورہ یونس ہے، آیت نمبر 4 انشاءاللہ۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ ان کی جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے، اللہم لا تجعل منہم، اور دردناک سزا بھگتیں گے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سب کو مرنا ہے، کیونکہ مرنے کا انکار کوئی نہیں کرتا، ہم سب کو پتہ ہے ہم سب نے مرنا، ایون دو نان بلیور جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں دے گونا ڈائی ون ڈے، دے نو، ہاں، لیکن وہ شک کس میں کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اٹھا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کریں گے، ہم سے جواب دہی کریں گے، سوال جواب کریں گے، اس کا انکار یہ کرتے ہیں۔ تو اس کا کہا جا رہا ہے کہ وہ رب جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اسی کی طرف تمہیں دوبارہ لوٹایا جائے گا جب تم مرو گے، یہ وعدہ پکا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دوبارہ جو ہے اپنے سامنے لا کے کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کا انکار کی وجہ، کفر کرنے کی وجہ ہے کہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، جو یہ اللہ تعالیٰ کی پر ایمان تو وہ رکھتے ہیں، وہ کہتے تو ہیں، ان کا عقیدہ اس طرح پختہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے تو ہیں گاڈ ہے، اینی ہاؤ او گاڈ، جب وہ بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہاں، لیکن انکار وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اون کرتا ہے ہر چیز کو، اس چیز کا وہ انکار کرتے ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں، کہ اللہ کی توحید کا وہ کفر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور قیامت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، یہ 3 چیزوں کا وہ کفر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کا ہوگا کیا کہ ان کو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کھولتا ہوا پانی پلائیں گے اور دردناک وہ سزا جو ہے وہ بھگتیں گے اس انکار کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے دنیا میں۔ یہاں پہ لفظ جو استعمال ہے بالقسط کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، جو نیکی وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی لے کے آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا جو اس کا بنتا ہوگا، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو اس کا حق نہ دے، یہ ان کی اپنی ہی پاداش ہے انکار کی وجہ سے، جس میں وہ بہتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے جو ہے جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے، کچھ آیات ہیں وہ کٹھی انشاءاللہ پڑھ کے کنکلوڈ کر دوں گی، کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا، اس کتاب کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب میں پیش کی ہیں، اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں انہیں ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پیچھے جو عذاب ان کے لیے جو ان چیزوں کو
ٹھکراتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عقیدے کو ٹھکرائے گا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرائے گا, ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم رکھ دی, اور جو ان کو ماننے والے ہیں ان کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے. وہی سیدھے راستے پر ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر لے کے چلنے میں ان کی مدد کرتا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ قرار کر لیا کہ وہ اللہ کے راستے پر چلیں گے. پھر ساتھ ہی سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہ گئے, تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں, وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. کیوں؟ رب ہی کے ہو کے رہیں گے, رب کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہو کے نہیں رہیں گے. وہ خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہو کے رہیں گے, اور نیک عمل وہ کرتے رہیں گے. اور نیک عمل کے بعد آیا کہ وہ اپنے رب کے ہو کے رہیں گے. نیک عمل اپنے رب کے لیے وہ کریں گے, دنیا کو دکھاوے کے لیے نہیں کریں گے, اپنے شو آف کے لیے نہیں کریں گے, اور صرف اس لیے نہیں کریں گے کہ بس کہہ دیا گیا ہے ہم نیکی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا کون کس کو کیا پتہ, بس دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے. دنیا کا پھر عمل آپ کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے. دنیا کے لوگوں کی واہ واہ چاہو گے تو لوگ آپ کو منہ پہ آ کے کہہ دیں گے واہ جی آپ نے اتنا چیریٹی کر دی ہے, کوئی اچھا کام کیا ہے. کسی بھی لحاظ سے اگر دنیا کے لیے کریں گے, دنیا کا رزلٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دنیا میں ہی دے دوں گا, پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اور پھر دعا سکھا دی گئی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ دنیا اور آخرت دونوں کی دعائیں مانگو تاکہ تمہارا دنیا میں بھی حصہ ہو اور آخرت میں بھی حصہ ہو. سورہ الرعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بتا دیا گیا کہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں نا, جو نیک لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں, ان لوگوں نے اللہ کی ایک رسول کی اللہ نے دعوت دی, انہوں نے اس دعوت کو مان لیا, اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے. ان کے دلوں میں سکون اللہ کی یاد سے آتا ہے, ان کے دلوں میں ڈپریشن نہیں آتا, وہ ڈپریشن کے ساتھ نہیں چلتے. جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہاں پہ ڈپریشن آ ہی نہیں سکتا. یہ دونوں ایک ہی دل میں نہیں رہ سکتے, ایمان اور ڈپریشن. اب یہاں پہ دیکھ لیں ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے دلوں میں کیا کیا پریشانیاں ہیں, کیا کیا ہمیں تکلیفیں, کہاں کہاں پہ ہم ڈپریشن لیتے ہیں. اگر وہاں پہ ایمان ہوگا تو ڈپریشن کی گنجائش ہی نہیں ہے. ڈپریشن ہونا ہی چاہیے, آپ کو اطمینان ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی مثالیں کیا تھی کہ ایک وقت میں کہتے ہیں کہ 70 لاشیں جو انہوں نے اٹھائی ہیں جنگ احد میں, کبھی کسی صحابہ کے منہ سے نہیں سنا کہ کوئی ہمیں روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کوئی گلہ کیا ہو, کوئی شکوہ کیا ہو, انہیں ڈپریشن ہوا ہو. کیا ان کے اپنے نہیں تھے, ان کے پیارے نہیں تھے, ان کا دل نہیں دکھتا تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے ان کو قربان کیا, تو انہوں نے بعد میں کوئی لفظ بولا ہی نہیں کہ یہ اللہ کے لیے خالصتاً تھا. انہوں نے یہ جنگ جو کی تھی ان کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی ضائع نہ ہو اور ہمارا صبر بھی ضائع نہ ہو, کہ وہاں پہ ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا. وہ دیکھیں وہ کبھی بھی ڈپریس نہیں ہوتے. مکہ میں دیکھیں الزامات لگائے گئے, بہتان لگائے گئے, قطع رحمی کی گئی, ملاقاتیں جو ہیں ان سے وہ جو قطع کر دی گئی, ان کے گھر جو ہے وہ چھوٹ گئے, لیکن انہوں نے کبھی شکوہ ہی نہیں کیا, ان کو ڈپریشن نہیں ہوا. وہ بھی تو اسی ہماری طرح کے انسان ہی تھے نا, ان کو کیوں ڈپریشن نہیں ہوا؟ کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین تھا. ابھی ہم نے پیچھے آیت پڑھی ہے, ان کے اپنے پیارے جو ہے پیچھے رہ گئے تھے, ان کے کسی کے والد ہوں گے, کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کا بھائی ہوگا, ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ تکلیف ہوتی ہوگی. کوئی بات نہیں کہ وہاں پہ جو جنگ احد ہوئی تھی اس وقت صحابیہ کا جو رول تھا, وومن ہمارا کیسا رول ہے کہ ہمارا ایک اگر فوت ہو جاتا ہے, اور ان کے ایک صحابیہ کے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے 3 باپ بھی تھے اور شوہر بھی اور ان کے بھائی بھی, وہ اسی میں شہید ہوئے. تو وہ پردے میں آئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ پردہ کر کے آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے بھائی فوت ہوئے ہیں, میری حیات تو نہیں فوت ہوئی. کہ اس کے باوجود ان کو فکر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں کہ نہیں. انہیں کوئی پوچھ رہے تھے, مسلمہ تھی نا, ان کے شوہر اور بیٹا دونوں فوت ہوئے, باپ فوت ہوا, ان کو نہیں ان سے محبت ہی تھی, لیکن پھر بھی دیکھو وہ ان کا ایمان کا لیول, ان کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوا. ان کا بچہ چلا گیا, ان کا شوہر چلا گیا. جب بھی مدد کی ضرورت ہوتی سب حاضر ہوتے. کبھی یہ نہیں کہتے کہ جنگ کا موقع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو آتے. یہ نہ کہتے کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا, میری یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی, میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے, میں اس لیے نہیں آ سکتی, میرا یہ کام آ گیا, میں اس لیے نہیں آ سکتی. اور ان کے واقعات میں ملتے ہیں جو اپنے ایمان کے ضعف کی وجہ سے پیچھے رہ گئے, کمزوری کی وجہ سے. یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی کمی تھی, لیکن
وہ ان کو یہ مان تھا کہ ہمارے پاس گھوڑے ہیں، سواری ہے، ابھی نہیں، ہم ابھی مل جائیں گے. وہ سارا قافلہ پیدل جا رہا ہے. خیر شیطان کے ہتھے چڑھ گئے جس کی وجہ سے وہ نہیں آگے جا سکے. اور انہوں نے پھر بعد میں کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی آ کے بتا دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن میں ان کے لیے آیات اتار دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. ان کو تو کبھی ڈپریشن نہیں ہوا. وہ ان کے دلوں کے اندر کیوں ان کو ڈپریشن نہیں ہوا؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر اطمینان تھا، سکون تھا. کیوں سکون تھا؟ کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ہمیں ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں میرے اختیار میں ہے، ہر چیز اپنی ہم اپنی طرف اپنی طرف لے کے آتے ہیں. ان کو اجر کی امید تھی. امید کیا ہوتی ہے؟ کہ امید انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی. آج حالات خراب ہیں تو کل صحیح ہو جائیں گے. آج اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا تو کل اس کا نتیجہ نکل آئے گا. آج میں یہ نہیں کر پا رہی تو میں کل کر لوں گی، ہے نا. کہ ایک کل کی اچھے کل کی امید انسان کو، یہ اس کو کہا جاتا ہے امید. آج بچہ نہیں سن رہا تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں کیری آن رکھوں گی، کل سن لے گا. آج میاں نہیں سن رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل سن لے گا. آج مجھے یاد نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، کل ہو جائے گا. آج میں بیمار ہوں تو مجھے کل اللہ تعالیٰ صحت دے دے گا. ہمیشہ پازیٹیو سوچ، یہ امید ہے. اور امید پہ دنیا قائم ہے نا کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈالا گیا نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری جنت میرے دل کے اندر ہے، مجھے جیل میں چھوڑ دو یا مجھے کنویں میں پھینک دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے مجھے آپ کی. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو، ان کو نہیں ڈپریشن ہوا. ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو، وہ صبرن جمیلہ کہہ رہے ہیں، ان کو دکھ نہیں ہوا. دکھ ہوا، آنسو بہ رہے تھے، تکلیف ہو رہی تھی، لیکن شکوہ نہیں تھا. وہ نہیں ڈپریشن میں گئے. مطلب دیکھا جائے ہماری یہی ڈپریشن ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم فوراً سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں بلا وجہ. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ پہ اس طرح کا یقین ہی نہیں ہے. پھر یہ کہ مدینہ میں دیکھیں، کوئی کہتے اس وقت اگر ڈپریشن ہوتا تو اس وقت زیادہ ہوتا. کوئی سوسائٹی میں کوئی پاگل خانہ نہیں تھا، کوئی سالم سیکر نہیں تھا، کوئی یہ آج کل جو چل رہے ہیں نا، یہ پاگلوں کا علاج کرنے والے سائیکائٹرسٹ ہیں اور یہ فلاں ہیں، اور یہ آج کے دور میں ہو گئے سارے ڈیولپ. اگر 20 سال پیچھے بھی جا کے دیکھیں کبھی سنے ہی نہیں تھے یہ نام. وہ کہتے ہیں مدینے میں کسی دوسرے بادشاہ نے ایک طبیب بھیجا تھا نا، تو وہ 6 ماہ بیچارہ بیٹھا رہا تو اس کے پاس کوئی مریض آیا ہی نہیں. اتنی الحمدللہ کہ ان کی صحتیں ٹھیک تھی. وہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے تھے کہ وہ خالص کھانا کھاتے تھے نا. اللہ کو وہ بھی پھر اگر دیکھا جائے کھانا تو کھا رہے تھے، لیکن جو دوسری ان کے اوپر پریشانیاں آ رہی تھی کفار کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ انہیں سخت آزما رہا تھا، اس کے باوجود ان کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوا، کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. دیکھیں نا، استغفر اللہ، کہ آج ہمارے سارے کام شروع ہوئے ہوئے نا، جو بھی ہیں اب ہم یہ سارے کے سارے کام جو ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں ڈپریشن آ رہا ہے؟ کیوں میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں؟ کیوں سٹریس ڈیولپ ہو رہا ہے؟ کیوں 2 سال کے بچے کے اندر سٹریس آ رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری لادینی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم دین کو چھوڑ چکے ہیں، بے خدائی والا مذہب ہم نے اپنایا ہوا ہے نا، جو دل کر رہا ہے بس اسی کی پیروی کرتے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ ڈپریشن آ رہا ہے. آج جتنے بھی گھروں میں ڈپریشن کے مریض پڑے ہوئے ہیں نا، آج دعوے سے میں کہہ سکتی ہوں یہاں پہ بیٹھ کے کہ ان کو جاؤ، جا کے قرآن کو کے ساتھ ان کو لنک کر دو اور گھروں سے بولو کہ نکل کے آئیں. کسی کو دعوت دیتے میں نہیں نکلتی، وہ اندر بھی بند ہو کے بیٹھے ہوئے کہ مجھے کچھ سننا نہیں ہے، کسی کو سنانا نہیں ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی. قرآن کہہ رہے، قرآن دلوں کا اطمینان، ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اطمینان رکھ دیا، اس میں سکون رکھ دیا. کسی کو ڈپریشن کا مرض ہے نا، ڈپریشن میں وہ ہے تو اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ دو، قرآن اس کا خود ہی علاج کر دے گا، اس کی روحانی بیماریوں کا بھی، اس کی جسمانی بیماریوں کا بھی، اس کی سستی کا، اس کی کاہلی کا، ہر چیز کا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اللہ تعالیٰ کے کلمے ہیں، اس کو ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ آج ہم نے ڈاکٹروں کی تھبا تھبا گولیاں کھا لیں گے، 20 30 گولیاں صبح اور شام کھاتے ہیں. نہیں یقین ہے تو اس قرآن پہ یقین نہیں ہے. بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہاں کہ ہم اتنی گولیاں کھاتے ہیں، فرق پھر بھی نہیں پڑتا. وہ گولیاں کیا کرتی، تھوڑی دیر کی اس کو ریلیف دیتی ہے، پھر وہی کام شروع ہو جاتا ہے. اگر ٹیمپریرلی لینی ہے تو چلتے رہیں، جاتے رہیں، وہ بھی کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس باب کا استعمال کرنا ہے، لیکن یقین اللہ پہ رکھنا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن افسوس اللہ سے ایک بار بھی ملاقات نہیں ہم کرتے. پڑھتے کیسے ہیں؟ ہماری روز کی نمازوں کو دیکھ لیں، ہماری نمازیں زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ ہمیں کتنی بار شعور ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے اٹھے؟ کتنی دفعہ ہمیں احساس ہوتا ہے؟ ایک بار بھی نہیں. کہتے نا کہ بہت اچھے
الفاظ ہیں کہ میری جو نماز جو ہے نا مجھے اس وقت موت دینا جب میری آخری نماز تو ایکسیپٹ کر لے گا. تو استغفر اللہ، اس کا مطلب کوئی نماز ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہی. پھر آج کروڑوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، اربوں اور خربوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اربوں اور خربوں کی گاڑیاں چلا رہے ہیں، اربوں اور خربوں کے جو ہمارے خرچے چل رہے ہیں، لیکن دل میں سکون ہے ہی نہیں. خودکشیاں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ بے دینی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے. وہ مطلب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج میں مالدار ہوں تو میری اپنی وجہ سے ہوں. اور آپ ہمیشہ دیکھیں کہ جتنا کوئی انسان غریب ہوگا نا اتنے سکون اور اطمینان سے ہوگا. جتنا کوئی امیر ہے نا اس کے اندر اتنی ہلچل مچی ہوئی ہے، اتنی بے چینی مچی ہوئی ہے، اتنے ہی وہ نا بیماریوں کا شکار ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں بیماریاں کہ اب تیرے پاس اتنی دولت ہے، اس کا تو صحیح استعمال کر، اس کو غریبوں میں کر. اور دیکھ لیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے حلال کی دی ہے وہ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں تو ان کو بیماریاں بھی نہیں ہیں. وہ اپنی جگہ پہ اطمینان اور سکون کے ساتھ ہیں کہ وہ مال جو دیا ہے اس آزمائش میں پورا اترے. جو اپنے خرچوں کے لگا رہے ہیں نا وہ ان کے اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے. اگر پورے ہو بھی رہے ہیں تو حرام راہ پہ وہ نکل رہے ہیں، ان کو بے سکون ہی نہیں ہے، کیونکہ دل خود بتا دیتا ہے یہ چیز کہاں پہ جا رہی ہے، کہاں پہ لگ رہی ہے. لیکن ہم علیحدہ بات ہے کہ ہم اس چیز کو سنیں نا. حدیث کا مفہوم ہے لوگ دنیا میں آرام اور سکون اور چین ڈھونڈتے ہیں جبکہ سکون اللہ کی یاد میں ہے. ہم سکون دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سکون اور اطمینان جنت میں ہے. ہم کہہ رہے ہیں دنیا میں سکون سے ہالیڈے کر کے آئیں گے، پھر واپس آتے ہیں، وہاں پہ ہوتے نا 2 دن رہتے ہیں تو ٹینشن ہوتی ہے گھر واپس جانا ہے، صفائیاں کرنی ہے اور اتنے کام پڑے ہوئے ہیں. سکون کہاں گیا پھر آپ کا؟ وہ جنت میں ہی آپ کو ملے گا، دنیا میں سکون نہیں ملے گا. آپ پورا ہفتہ کھیلیں، کھائیں، عیاشی کریں، خوشیاں منائیں، شادیاں دیکھیں، کوئی آپ کو کام کرنے کے لیے نہیں ہوگا، آپ کو سکون نہیں ملے گا. لیکن آپ پورا ویک قرآن کے ساتھ لگا لیں گے، قرآن کی کلاس میں ویک میں 1 دفعہ آنا شروع کر دیں گے، پھر آپ کو دیکھنا آپ کو اطمینان اور سکون کیسے ملتا ہے. یہ دعوے سے میں یہ بات کر سکتی ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں تو اس میں کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی، غلطی ہو ہی نہیں سکتی اس میں. پھر سورہ رعد آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، کہ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. انہوں نے مان لیا، اللہ کو ماننے کے بعد نیک عمل کیے تو وہ خوش نصیب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو راہ ہدایت پہ رکھا ہوا ہے اور اس کا انجام جو ہے وہ اچھا ہونے والا ہے. اب انجام کیا ہے کہ سورہ العنکبوت میں بتا دیا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر متنفس، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف پلٹ کر آ جاؤ گے اور یقینی طور پہ آؤ گے. یقیناً تمہیں مرنا ہے اور پھر مرنے کے بعد تمہارا انجام اچھا ہوگا یا برا ہوگا یہ تم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. آگے سورہ العنکبوت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العالمین. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم جنت کے بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کا. اللہم تجعل منہم، کہ انہوں وہ ایمان لے کے آئے، انہوں نے نیک عمل کیے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت مقاموں میں وہاں پہ لگ کر رکھا ہوا ہے. جو اربوں خربوں کی دولت جو آپ کو چین اور سکون نہیں دے سکی نا، آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو دنیا میں رہتے ہوئے غریب بھی تھے وہاں پہ اطمینان کے ساتھ ہوں گے. اور ہر جو بھی آیت آئے گی نا جنت کی ڈیفینیشن میں، اس میں جو ڈسکرپشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہی ہے. ایوری ٹائم ملتی ہے کہ نہریں اس کے نیچے سے بہ رہی ہوں گی، کیونکہ وہ سینری انسان کو اچھی لگتی ہے نا تو ہر جگہ پہ بتا دیا کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، لیکن اس کی جو ڈسکرپشن بتا دی گی وہ ایوری ٹائم ڈیفرنٹ ہے جنت کی. پھر کیا ہے سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم اس وقت نہیں دیکھ رہے تھے. جنگ احزاب کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس آیت میں چاروں طرف سے کہتی ہیں کہ قبائل جو تھے نا مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے، ان میں کہتے ہیں بنو غدفان جو تھے اور بنو حزایہ یہ مشرق کی طرف سے آئے،
جنوب اور مغرب کی طرف سے قریش مکہ والے آئے اور شمال کی طرف سے بنو نذیر آئے. انہوں نے مسلمانوں کو اپنے حصار میں لے لیا, اپنے دائرے میں لے لیا اور مسلمانوں پر وہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئی. کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہی نہیں آئی بلکہ فرشتے آئے, فرشتوں نے مدد آ کے کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا تھا ہر ایک کے ایمان کا لیول کیا ہے. کیونکہ اس وقت وہ ان کو اپنے ہی گھروں میں وہ تھے, گھروں سے نکلنا نہیں پڑا, انہوں نے ان پہ مسلمانوں پہ حملہ کر دیا تھا. نارملی جنگ کے لیے وہ باہر نکلتے تھے, وہاں پہ اپنی ہی حدود کے اندر تھے, انہوں نے باہر سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کیا. کہ اللہ دیکھ رہا تھا کہ ہر فرد کا ایک مقام ہوتا ہے نا, جیسے ہماری زندگیوں میں ہم دیکھیں ہر فرد کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے, ہر فرد کا ایک مقام ہے. جیسے ہم کہ ہر بندے کا جو ہم گھر میں رہ رہے ہیں 6 بندے ہیں, ہر ایک بندے کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اور وہ اپنے مقدر کا لے کے آتا ہے, وہ کھاتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہر فرد کا ایمان کا لیول جو ہے وہ فرق ہے. کسی گروہ میں بعض اوقات ایک ہی بندے کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور وہ باقی بندوں کی کایا پلٹ دیتا ہے, باقیوں کے لیے وہ کام بن جاتا ہے, اس کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے. دوسروں کا وہ ایمان کا لیول نہیں ہوتا. ایک بندے کا ایمان کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس نیت سے آیا ہے, کون کس نیت سے اس جنگ کا حصہ بنا ہے, کس کے ایمان جو ہے غیر جو ہے متزلزل ہوئے, ان کو ہلایا نہیں, اور کس کا ایمان کی نیت میں نفاق آ گیا تھا, اور کس کے لیے کس کی زبان سے وہ نفاق والے الفاظ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی لے کے آیا, اس نے وہ بولے. یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ محاذ جو ہے 25 دن تک رہا تھا, اور اس میں کہتی ہیں کہ کیونکہ مسلمان تو اندر تھے, وہ باہر تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ٹھنڈ کر دی, بارش ہوئی, آندھی طوفان آیا, وہ خود ہی چھوڑ کے جو ہے تو بھاگ گئے تھے. انہوں نے پھر مقابلہ کرنے کی جو ہے ان کے اندر طاقت نہیں رہی تھی. اور اس میں ایک آتا ہے کہ جب یہ جنگ ہوئی نا, حضرت عمر کے سامنے حضرت علی رضی اللہ کے سامنے ایک ان کا جو ہے نا عبد بدھ اس کا نام آتا ہے, بہت ہی مشہور پہلوان تھا. کہتے اتنا وہ طاقتور تھا نا اس وقت میں کہ 90 سال کی اس کی عمر تھی. کہتے ہیں کہ وہ اکیلا جو تھا 1000 لوگوں کے مقابلے میں اکیلا لڑ سکتا تھا, مطلب اس کے اندر اتنی طاقت تھی. اس نے جو تھا حضرت علی کو للکارا تھا آ کے کہ تم میرے سامنے جنگ کے لیے آؤ گے. مطلب کہ اس نے کافی اپنی شرطیں رکھی تھی, اگر تم چاہتے ہو پیچھے ہٹ جاؤ, اور یہ وہ جو ہے پیچھے نہیں ہٹا, مقابلے کے لیے آیا. 90 سال کا وہ بندہ ہے. دیکھیے 90 سال کا بندہ اپنی کفر پہ کس طرح ڈٹا ہوا ہے. اور حضرت علی نے ان کو قتل کر دیا, ختم کر دیا. وہ 90 سال کا بوڑھا اپنے کفر کے لیے جمع ہوا, لڑائی کے لیے کتنا مطلب کہ اس کے اندر دلیری ہے. آج ہم دیکھ لیں, ہم 40-50 سال کے یہاں پہ بیٹھے ہیں, جوانی کی ایج ہے, ہم دین کی کس طرح سے خدمت کر رہے ہیں, ہم دین کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. ہم گھروں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے, ہم کسی کو بتانا ہی نہیں چاہتے. دوسروں کے رویوں سے ہم اتنے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہمت ہی نہیں پڑتی کہ ہم کسی کو کہیں یا دعوت دیں. تو وہ دیکھیں کس نے للکارتا ہوا آ رہا ہے, اور حضرت علی نے پھر اس کی گردن کو کہتے ہیں کہ وار کیا تو اس کو ختم کیا ہے. اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایمان لا چکا تھا, لیکن اس نے اپنا ایمان لانا ظاہر نہیں کیا تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو کہ ان کے گروہوں میں جاؤ, ان کے گروہوں میں پھوٹ ڈال دو. اگر ان کے گروہوں میں پھوٹ ڈلے گی, وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے, اپنے آپس میں لڑنے لگ جائیں گے, تو کیا ہوگا, اس سے مسلمانوں کو جو فائدہ ہو جائے گا. تم اگر ابھی تک تمہارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے, تم جا کے اپنے ایمان کا اظہار کر سکو. کہتے ہیں پھر اس نے جا کے ایسا ہی کیا. پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے وہ عذاب جو آیا, ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور فرشتے آئے, اور مسلمانوں کو جو ہے جیت, گھر بیٹھے بٹھائے جیت مل گئی. تو جو بات حضرت علی رضی اللہ, سبحان اللہ, یہ تینوں میرے دماغ میں بار بار آ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کام اس وقت اس بوڑھے پہلوان کے ساتھ کیا, اگر آج ہم اپنے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, اس جوانی کی ایج میں اپنے دین کو سرو کر دیں, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر جائیں, تو ہمارے لیے یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا نا. ہم اپنے گھروں سے اپنے ٹائم کو, اپنی ضرورتوں کو کم کر دیں, اپنے ٹائم کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیں, اس کی پلاننگ کریں, اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں نا, rather than not doing anything. کچھ نکلیں دین کے لیے, کسی بھی لیول پہ نکلے. میں یہ نہیں کہتی کہ گھروں میں بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کریں, پلیز اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں آپ لوگ. آگے آ رہا ہے سورہ زمر میں آیت نمبر 10 میں,
قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہیں اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. صبر کرنے والے کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں, اور پکار دیکھیں کیسے رہے, میرے بندو. ہم کیا کہتے ہیں, یہ میرا میاں ہے, یہ میری امی ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے. کیوں کہتے ہیں میری؟ اون کر رہے ہیں, محبت شو کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں کہوں یہ میری بی امی ہے, یہ پھر اتنی اپنائیت نہیں, یہ کسی اور کی بھی ہے. جب میں کہتی ہوں یہ میری امی ہے, وہ دوسرا بچہ کہتا ہے یہ میری امی ہے, سارے اون کر رہے ہوتے ہیں اس ماں کو نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہ پیار اور محبت کا وہ رویہ دکھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. کہ جو ایمان لے کے آئے ہیں, ایمان لاؤ گے, اللہ سے ڈرو گے تو تم پر جو ہے تم اتنا مطلب کہ سبحان اللہ پڑھ کر لوگوں کی باتوں سے ڈرو گے, اللہ پر ایمان ہی لے کے آؤ گے. تم لوگوں کے کپڑوں کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہو, تم لوگوں کی دنیا کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہو, تم لوگوں کی واہ واہ کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہو, تم لوگوں کے جوتے اور کپڑے دیکھ کے بس وہیں پہ اپنی زندگی کو جو ہے ختم کر رہے ہو. بلکہ کیا ہے, ایمان لاؤ اور اپنے رب سے ڈرو اور دنیا میں آگے بڑھو. صرف دنیا میں کھب کے وہاں پہ نہ رہ جاؤ. کہ ایمان تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر ہونی چاہیے, لوگوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کیوں کہہ رہے ہیں, لوگوں کا رویہ ایسا کیوں, انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے, ان کا رویہ ایسا ہی رہے گا. میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے کھڑا کرنا ہے, اور جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ کرنا ہے, اور جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرمائے اس سے میں نے رک جانا ہے. اس پوری صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا مومنوں کو کل کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں, انڈائریکٹلی مخاطب کیا جا رہا ہے. مکی صورت ہے نا, اس وجہ سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میسیج دینا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم تک وہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ یہ مت سوچو جو اسلام کے راستے پر چلے گا وہ خسارے میں جائے گا. ہم نے کل بھی یہی بات پڑھی تھی کہ راستہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے, منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے. راستے میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, راستے میں نقصان ہو سکتا ہے, تکلیف آ سکتی ہے, وہیں پہ رہ سکتے ہو, بیماری لاحق ہو سکتی ہے, لیکن کیا ہے وہ نقصان والا راستہ نہیں ہے. وہ راستہ وہی راستہ جس پہ چلنے کے لیے کہا گیا ہے, اس میں ہرڈلز ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. بلکہ ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے, حسنہ, اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین اجر ہے. وہ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے صابرون, وہ صبر کریں گے. جب وہ صبر کریں گے, کہتے ہیں کہ اس میں پھر بہت سا وسیع پہ معنی لیا گیا ہے کہ یہ مت سوچو کہ اس کے دیے ہوئے علم پر عمل کرو گے تو تمہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ تم ذلیل ہو جاؤ گے, تمہاری عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کرے گا. نہیں, اگر تم علم حاصل کر رہے ہو, تمہیں علم آ رہا ہے, تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت ملے گی, تمہیں بڑائی ملے گی, اللہ کی محبت ملے گی, سچی خوشیاں ملیں گی. یہ دنیاوی جو رشتے ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ ٹیمپریرلی ہوتے ہیں. ہم ان پہ مان کرتے ہیں, ان کو اپنا سمجھتے ہیں, ان کو اپنا سارا کچھ دینے کے لیے قربان ہو جاتے ہیں. جب وہ اس طریقے سے نہیں کرتے تو پھر بہت بری ٹھیس پہنچتی ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ٹھیس پہنچا کے بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک طرف ہم سیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ میرا کنیکشن جتنا مضبوط ہوگا, یہ رشتے ان کو کیا کہا گیا ہے کہ یہ بہت کمزور رشتے ہیں, یہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں دوسروں کو. اپنا مفاد جہاں پہ ہوگا وہ آپ کے بن جائیں گے, جہاں پہ نہیں ہوگا وہ آپ کو توڑ کے پھینک دیں گے, بالکل بچھو کی طرح. کہ ان کو یہ میرے رشتے ہیں, یہ میرے پیارے ہیں, ان پہ اتنی امیدیں نہ لگاؤ کہ اللہ کے آگے اس کو بڑھا دو. پھر جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا کہ اگر دیکھو عمل کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو وہ ماحول چھوڑ دو, وہ کفر کے راستے پر تمہیں لے جائیں گے, وہ گناہ کی طرف تمہیں لے جائیں گے. اگر تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے تو تم وہ عادتیں چھوڑ دو. اگر تمہیں برا لگ رہا ہے یا اللہ کے راستے پر چلنا تمہارے لیے وہ جگہ جو ہے وہ آپ کے لیے فتنے کا باعث بن رہی ہے, تو کیا کرو, تم اس جگہ کو چھوڑ دو, اب ہجرت کر جاؤ. مکہ میں رہتے ہوئے توحید پر چلنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا اس کو چھوڑ کر جانا. دونوں اپنے گھر کو چھوڑنا آسان نہیں تھا, لیکن کیا کہا گیا کہ مکہ کو چھوڑ دو, وہاں سے نکل جاؤ, پھر ہجرت کرو. چھوڑو گے تو پھر صبر کی ضرورت پیش آئے گی, تم صبر کے بغیر ہجرت کر ہی نہیں سکتا انسان. ہم اپنے برے کام بھی نا صبر کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے, اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے
کسی بھی چیز کو لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور اگر صبر کرو گے تو وہ تمہیں بے حساب اجر دے گا، اور پورا بدلہ دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ مزید فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تم پہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے تمہیں چھوڑ دیں گے، اس کا مزید فضل ہوگا. تمہارے پاس اللہ کے حساب کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ تم اس کو جانچ سکو، تم اس کو تول سکو، تم دیکھ سکو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیمانہ کتنا بڑا ہے. اور پیمانے کے لحاظ سے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیمانہ، اس کو تم ناپو گے تو وہ بے حساب ہے، اس کو تم تولو گے تو وہ بے حساب ہے، اس کو گنو گے تو وہ بے حساب ہے. ہر لحاظ سے اس کو نہ ناپ تول کر سکتے ہو، نہ تول سکتے ہو، نہ اس کو تم جو ہے اس کو گن سکتے ہو کہ کتنی اس کے اندر وسعت ہے. جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنی مشکل سہے گا کہ اتنی ہی اس کو اجر دیا جائے گا. کسی کو مشکل عادات کو چھوڑنا مشکل لگ رہا ہے تو اللہ کے لیے چھوڑے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے استقامت پیدا کر دے گا. کسی کو نیند پیاری ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نیند پہ قابو پانا اس کے لیے آسان کر دے گا. کسی کے لیے بھوک اس کو پیاری ہے، اس کو بھوک کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے روزہ رکھے گا، تھرسڈے فرائیڈے کا سننا کے جو روزے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اس کے لیے آسان کر دے گا. کسی کے لیے بولنا اس کے لیے مصیبت ہے، وہ اس کو گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہے تو اس کو وہ اللہ کے لیے چھوڑے گا، اس پہ صبر کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے آسانی کر دے گا. لیکن یہ کہ ہم نے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے. ہم یہ نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ میں چاہ رہی ہوں کہ میں نا جھوٹ نہیں بولوں فار ایگزامپل، اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر جھوٹ بول رہی ہوں، کہ شعوری طور پہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو میرے لیے اس میں آسانی پیدا کرے گا. پھر کوئی کسی کے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ فوراً سے گرگٹ کی طرح ہمارا نا رنگ بدل لیتے ہیں. ابھی میرا ادھر رویہ کچھ اور ہے، ادھر دوسری طرف میرا کوئی رویہ کچھ اور ہے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے. اور دیکھیں وہ اتنے پکے ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اب ہم دوسرے بندے سے بات کر رہے ہیں تو میرا رویہ یہ ہوگا، اور جب جہاں پہ حق جتانا ہے اپنے گھر والے ہوتے ہیں میرا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں یہ بہت سمجھدار اور بہت تیز کلیور لوگ ہیں، ان کو بہت اچھا وہ کرتے ہیں. کیوں؟ بڑی سمجھدار ہے، سارے پسے ہو جانے. ہاں ڈپلومیٹ بھی کہتے ہیں، ہاں ڈپلومیٹک یہ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. تو یہ پتہ کیا ہے، یہ منافقت ہے. یہ منافقت ہے کہ منافقت کیا، یہاں پہ ہم وہ بات کر رہے تھے نا منافقت کی، کہ یہ منافقت میں آتا ہے. کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے. اگر کسی سے کام بھی نکلوانا ہے وہ حکمت کے تحت تو نکلوا سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سازش ہوتی ہے نا اس کے لحاظ سے نہیں وہ نکلواتا. کہ دماغ میں مجھے اللہ کو ہم لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے تو نہیں نا چھپا سکتے. کہ میرے دماغ میں بیک آف مائنڈ چل رہی ہے، کوئی نہ کوئی سازش ہوتی ہے کہ میں اس کے منہ پہ بھی سیدھی ہو جاؤں، اس کے منہ پہ بھی سیدھی ہو جاؤں، اس کی برائی اس سے کر لوں، اس کی برائی اس سے کر لوں، میرا کام سیدھا کتنی دیر تک کر لیں گے. ایک نہ ایک دن وہ سامنے آ ہی جاتا ہے، دوسروں کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ آپ کا جو رخ ہے یہ ایسا ہے. اینڈ پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے رویے جو ہے میرے ساتھ ایسے ہو گئے ہیں، وہ مجھ سے پہلے تو بہت اچھی تھی اب مجھ سے بات نہیں کرتی، کیونکہ اس کو آپ کا رخ پتہ چل گیا. جیسے آپ نے بات کی نا، بتاتے نہیں ہو کسی کو تو آپ کو پتہ چل گیا، نیکسٹ ٹائم کے لیے بی کیئرفل کہ میں اس سے ایسی بات نہ کروں. کیونکہ وہ جو رشتے ہوتے ہیں نا ان سے ہمیں پیار اور محبت بھی ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ ہم وہ رشتہ کئی دفعہ چھوڑ بھی نہیں سکتے. وہ اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. آپ نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا. جب کہتے ہیں نا اللہ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو اللہ خود ہی پھر فیصلے کر دیتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ برحق ہوتا ہے. ہم کسی سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی سے کوئی مطلب کہ اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو کہ کسی کے لیے فیصلہ بھی کرے گا اور سزا بھی سنائے گا. کہتے ہیں کہ اگر ملک یا کوئی جگہ یا کوئی گھر چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دو، اللہ کے لیے ہجرت کرو، اسی میں خیر ملے گی تمہیں. اللہ تعالیٰ نے ہجرت میں خیر رکھ دی ہے. اس کی خیر کیا ہے کہ بے حساب اس کا اجر دے گا. جب اللہ کے لیے نکلو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے بے حساب اجر رکھ دے گا. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہی ہوں، اس کو اس کی سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے نا. کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کس کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی طاقت سے طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانا. اوکے، برداشت کرنا، اسٹرگل کرنا، اسٹرگل کر رہی ہیں. جیسے بھی آپ نے بولا نا اسٹرگل ہے وہ آپ کی، کہ آپ کو پتہ ہے وہ کتنا کر رہے ہیں، آپ کسی کے لیے کتنا کر رہے ہیں. وہ صرف وہی دیکھتا ہے جو آپ نہیں کر رہے، کہ وہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی دیکھ رہا ہے. اور یہ ایک انسان کی آپ کو شناخت بھی ہو جاتی ہے، ریئلی گڈ پرکھ بھی ہے. اگر آپ نے کسی انسان کو دیکھنا ہے نا کہ وہ انسان کیسا ہے،
آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں نا، جو انسان اچھا ہوگا اس کے دل میں بھی اچھائی آئے گی، وہ آپ کے ساتھ اچھا کرنا چاہے گا. اگر آپ اچھا کرتے جا رہے ہیں وہ کم ظرف انسان ہے جو آگے سے پھر آپ کے ساتھ اچھا نہ کرے. یہ کہتے ہیں ظرف کا کسی کے بندے کا دیکھنا ہو نا، آپ کسی کے لیے احتراماً اٹھتے ہیں تو احتراماً میں آپ کے لیے اٹھ جائے. نہیں آپ کرو، مطلب کوئی کام آپ کسی لیے کرنا چاہتی ہیں، اچھا وہ احتراماً آپ کے لیے بھی وہی سوچے، تو آپ اس بندے کا ظرف دیکھتے ہو. اگر آپ نے کسی بندے کی کمینگی دیکھنی ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا کر کے دیکھو اور پھر آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے. وہ جو نیگیٹیوٹی پک کرنے والا ہے، آپ اسی وقت آپ کو یہ پرکھ مل جائے گی کہ اس بندے سے دور ہی رہیں، کہ یہ بندے نے نیگیٹو ہی سوچنا ہے. آپ کسی کو محبت ہو، آپ کی وائب اس کو وہ وائب آتی ہے نیچرلی، یو فیل اس کا دل مجھے محبت کر رہی ہے، اس کا دل کیسا ہے. دس از دا مومنٹ ابن اللہ تعالیٰ بنائی ہے. یہاں آپ پتہ آج کل کی ان کی ریسرچ کیا کہتی ہے کہ پازیٹیو ویو جس کو کہتے ہیں نا، پورے کورسز کرواتے ہیں اس پہ کہ یہ پازیٹیو وائبس ہوتی ہیں جو انسان سے آتی ہیں، جس کی پازیٹیو سوچ ہوتی ہے نا، اس بندے سے آپ ملتے ہو، آپ کا دل کرتا ہے دوبارہ اس بندے سے ملیں. ایک بندہ آپ بالکل چلو فیملی والوں سے آپ کو دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ دل متنفر ہوئے ہوتے ہیں تو نہیں دل کرتا اس سے ملنے کو. آپ کسی راہ گلی میں چلتے ہوئے کسی بھی بندے سے ملتے ہیں تو آپ سے صرف ہیلو ہائی ہوتی ہے، اور سیکنڈ ٹائم آپ کا دل کرتا ہے میں اس بندے سے بات کروں. تو وہ بندہ پازیٹیو سوچ رکھتا ہے، اس لیے وہ اٹریکٹ کر رہا ہے. اگر آپ نیگیٹو بندے ہو نا تو نیگیٹو سے نیگیٹو ملے گا، پازیٹیو سے پازیٹیو ملے گا. اس کی مثال میں دیتی ہوں، جیسے یہ پوسٹ مین آتے ہیں، کئی دفعہ وہ اتنے بلاتے نہیں آپ کو، بڑے موڈی ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ اتنے ہنسمکھ ہوتے ہیں نا، تو ایوری ٹائم آپ کا دل کرتا ہے ڈور کھولوں اور اس کو ہائی کر دوں. کیا وجہ ہے؟ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف اس کا اخلاق ہی ہے نا. ہیلو ہائی اس نے ایک دفعہ کر دیا ہے، اور دوسری طرف وہی پوسٹ کر کے جو جاتا ہے ہیلو ہائی بھی نہیں کرتا اور موڈ آپ کو دکھاتا ہے، تو کہتے ہیں لگا رہا ہے جہاں پہ لگا ہوا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے. ایسے ہی ہمارے اپنے لوگ ہیں. کسی کے گھر میں آپ جاتے ہو نا، دوسرا ایک یہ کرائٹیریا لوگ بتاتے ہیں، سبحان اللہ میں نے خود اس کو ایک چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے. ایسے ہی ویسے ہوتا ہے، جس ایک نا اپنے کسی کے گھر جانا ہے، جس بندہ جو کہ اللہ کے ساتھ جس کا قرب زیادہ ہے، قرآن کے ساتھ کنیکشن زیادہ ہے اور حلال کی کمائی کھاتا ہے، آپ کو اس کے گھر میں جانا سکون کا باعث ہے. آپ کسی کے گھر میں جاتے ہو نا، آپ کو مطلب آپ بے چین رہتے ہو کہ میں نے اس کے گھر میں نہیں جانا، یا جانا نہیں چاہتے ہو، مجبوراً جانا پڑتا ہے، تو آپ کو سٹریس فیل ہوتا ہے کہ میں نہیں جاؤں وہاں پہ. جب آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھتے ہو تو آپ کو ہوتا ہے فوراً سے نکلو. کسی کے گھر میں آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، کسی نے آپ کو دعوت دیا، وہاں پہ جاتے ہو، آپ کو اتنی اپنائیت وہاں پہ ملتی ہے، اس نے کچھ کہا نہیں ہے لیکن آپ کو اپناپن فیل ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ بہت سے اسکالرز کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس بندے کا مال جو ہے، اس کی کمائی جو ہے وہ حلال ہے، اور آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے تو وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے، آپ کو وہاں پہ تقویت مل رہی ہے. اور جہاں پہ آپ کا دل نہیں مل رہا، نیگیٹو ویوز آ رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے سے نہ ہی ملا جائے، بعد میں ایک دفعہ مل کے پھر ہمیشہ زندگی میں آپ اس بندے کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یو نیڈ ٹو پونڈر آن وائی از دس، کیا ریزن ہے. کوئی نہ کوئی سبب تو ہے نا. اس بندے نے آپ کو برا کہا نہیں ہے لیکن آپ کا دل نہیں کر رہا کہ اس بندے کمفرٹیبل فیل جس کو کہہ رہے ہیں، کمفرٹ زون نہیں ہے اس بندے کے ساتھ. پتہ ہوتا ہے کہ وہ حلال ہی رزق کما رہے ہیں، نہیں یہ پھر بھی ان کی عادات جو ہے نا وہ اتنی پھر وہ رویہ آ جاتے ہیں نیگیٹو سوچ، قرآن سے دوری ہے. قرآن کے قریب ہوں گے تو آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی. پہلے سے سوچ لیا ہے کہ اس بندے نے یہی کرنا ہے، اس بندے نے یہی کہنا ہے، وہ اپنی سوچ کو بدلے گا تو وہ بدلے گی. اگر وہ نہیں بدلنا چاہتا تو اس کی سوچ نہیں بدلے گی. اس نے وہی برائی ہی دیکھنی ہے کیونکہ اس نے سوچا وہ برا ہوا ہے. اور اگر میں کسی بندے کو دیکھ لوں کہ اس کے اندر یہ برائی ہے یا اس نے یہی کرنا ہے تو یقین کرے ویسا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سوچ ویسا رہے ہو نا، گمان ویسا کر رہے ہو. کیا ہم نے پرسوں پڑھا تھا کہ برا گمان نہیں کرنا، تجسس نہیں کرنا. ہر بندے کو پریزنٹ میں دیکھنا ہے، جیسا وہ ہے اس کو ویسے ڈیل کریں. میں خود ہی سے گمان کر لیتی ہوں اس بیچارے کی ٹور دیکھ کے، اس کے کپڑے دیکھ کے، یہ ایسا ہی ہوگا، ہے نا. فوراً سے جج کر لیتے ہیں ہم لوگ انسانوں کو. ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے. ہمیں کیا رائٹ ہے کہ ہم کسی کو جج کر سکیں؟ اس کو پہلے کہتے ہیں بولنے دو، تولنے دو، ماپنے دو، پھر اس کو جج کرو، تاکہ وہ کرائٹیریا آپ کے دماغ اور عقل اور سمجھ آپ کو بتائیں کہ ہاں یہ بندے کی سوچ ایسی ہے، بندے کا رویہ ایسا ہے، اس کا طریقہ ایسا ہے. کسی بندے کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے، بہت خوبصورت ہے، پیارا ہے، ٹال ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے متبادل ایک غریب اور فقیر سا بیٹھا ہوا ہے، تو میری فوقیت کیا ہوگی؟ وہ اونچی، لمبی، چوڑی، خوبصورت عورت کی طرف، جس نے اچھا پہنا ہوا ہے، اچھا کھا رہی ہے، اس غریب کی طرف نہیں جائے گی. حتیٰ کہ دین کیا کہتا ہے کہ دونوں کو میں نے دیکھنا ہے. وہ منہ پھٹ ہے، اس کا رویہ ہی اچھا نہیں ہے، جب وہ دیکھتی ہے تو پھر میرا رویہ دوسرے کی طرف جائے گا.
جس کو میں نے پہلے فوقیت نہیں دی ہوتی وہ اتنے پیار عزت اور احترام سے بلائے گا. وہ کالا بھی ہے نا تو وہ اچھا لگے گا. یہ ایک فطری چیز ہے, کیونکہ اٹریکشن, خوبصورتی میں اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے, لیکن خوبصورتی کے اندر کیا ہے ہمیں نہیں پتا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا, ہم خربوزہ جہاں واٹر میلن اس کو اوپن کرتے ہیں تو باہر سے اتنا خوبصورت ہے, اندر سے کس نکما, اور کئی دفعہ باہر سے ایسا ہوتا ہے اور اندر سے اتنا میٹھا ہوتا ہے نا, تو کہتے ہیں ایسے 2-4 اور اٹھا کے لے آؤ. یہی انسانوں کا ہے. یہ خوبصورتی پہ نہ جائیں, یہ خوبصورت ہے لیکن آپ اس کے اندر کو دیکھیں. ہو سکتا ہے وہ کالا ہو سکتا ہے وہ خوبصورت نہ ہو, اس کے اندر اٹریکشن نہ ہو, اس کا لباس اتنا خوبصورت نہ ہو, لیکن وہ آپ کو عزت دینے والا ہو, وہ آپ کا احترام کرنے والا ہو, وہ آپ کی بات کو سمجھنے والا ہو. تو یہ چھوٹے چھوٹے کرائٹیریا ہیں جو دنیا کی کرائٹیریا ہیں, دنیا ہمیں سکھاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فطرتاً جو چیز پیدا کی ہے اس ماحول میں اس کی افادیت ہے, اس زمین پہ اس کی افادیت رکھ دی ہے. ہر زمین کی اپنی افادیت ہے. جو مصر میں ہو رہی ہے نا وہ وہاں کے لوگوں کے لیے اس کی زیادہ فائدہ وہ اٹھائیں گے. ہاں آج کل جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم چل پڑا ہے وہ علیحدہ بات ہے کہ امپورٹ کرتے ہیں اور وہاں سے چیزیں ادھر آ جاتی ہیں, وہ دوسری کنٹری والے کو آل اوور مل سکتی ہیں, آل اوور دا ایئر, لیکن وہ ویسے فائدہ مند نہیں ہے. مینگو کوئی لگا لیں, سارا سال کھائیں گے آپ ادھر, یہ نہیں کہ نہیں, لیکن جو مزہ آپ کو اس کے سیزن میں آئے گا وہ کہیں بھی نہیں آئے گا. اسی طرح باقی فروٹ ہے, یہی واٹر میلن اگر آپ سمر میں کھائیں گے آپ کو مزہ آئے گا, اس کی کہیں سے بھی وہ آ رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے نیچرلی وہ سیزن رکھا ہوا ہے تو اسی سیزن میں ہے. 4 سیزن رکھی ہیں, 4 سیزن کے اپنے اپنے پھل ہیں, ان کی اپنی اپنی افادیت ہے. یہ میرے رب کی عظمت اور رحمت ہے. ہاں ہاں بھول چکے ہوئے ہیں نا کون سے موسم میں کون سا پھل آ رہا ہے. تو بیماریاں بھی اسی وجہ سے اتنی زیادہ ہوئی ہوئی ہیں. وہ آرٹیفیشل ویدر بنا کے, آرٹیفیشل چیزیں لگا کے, آرٹیفیشل فروٹ بنا کے ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے, اور ہم دھڑا دھڑ لے کے کھا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے. تو بیماریاں پھر اسی وجہ سے نا. دیکھو خربوزے کو گرم اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا, گرمی کو گرمی مارتی ہے نا. تو آم ہے, گرمی کو گرمی مارے گی. ہاں اورنجز کو ہم عقل تو یہ کہتی ہے کہ ونٹر میں ٹھنڈی ہے اور ٹھنڈا آپ پھل کھا رہے ہو, نہیں, لیکن کھانا ہے, اسی میں افادیت ہے. اور اسی طرح ساری سبزیاں ہیں, آپ کی بے موسمی سبزیاں لے کے آؤ, کھاؤ, اس کا وہ مزہ نہیں ہے جو آپ کو اس کے موسم میں مزہ آئے گا. تو یہ ہم لوگ دین سے جتنا دین سے کہہ رہے ہیں فطرت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. جتنا فطرت سے دور ہوں گے اتنا ہی بیماریوں کو ہم اپنے قریب لا رہے ہیں کہ ہم کو آرٹیفیشل زندگی جی رہے ہیں نا. اب یہ دیکھیں یہ نان مسلم بھی کیا کہہ رہے ہیں, کم ٹو دا نیچرل, آرگینک. یہ آرگینک کا لفظ استعمال کرتے ہیں, آرگینک گھی, ہر جگہ گھی رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. اب کہ آؤ گھی کی طرف, پہلے کہہ رہے تھے گھی سے بری کوئی چیز نہیں ہے, جو پلانٹ کر کے لے کے آئے تھے نا آئل, ان کو کھاؤ, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے فیٹ کے, اور وہ بھی گندے والا فیٹ. پیور گھی کھاؤ, پیور بٹر کھاؤ, پیور مکھن کھاؤ. کھا کے ہماری امیاں کی ابھی تک ہمارے ہم سے زیادہ ان کی صحتیں ہیں. اور آرگینک کھاؤ. اب یہ اس کی طرف آ رہے ہیں. اب ہمارے لوگ اس چیز کو بڑا سن رہے ہیں. قرآن اتنی دیر سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ فطرت کی آواز سنو, فطرت کے قریب رہو گے تو کامیاب رہو گے. ہم فطرت سے دور ہوئے, نیچر سے دور ہوئے, ہم نے دوسری چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا, اپنے آپ کو خراب کر کے بیٹھ گئے ہیں نا. وہ ہماری جسم کے لیے نہیں بنے تھے, ہم نے ان کو استعمال کرنا شروع کیا ہمارے لیے. دیکھیں ہر بندہ بیماری میں, کسی نہ کسی بیماری میں پڑا ہوا ہے. کسی کو موٹاپے کی بیماری ہے تو کوئی اسکنی ہے, کسی کو گھٹنوں کا درد ہے تو کسی کو سر کا درد ہے, کسی کو کوئی اور بیماری ہے. سارے جگہ بیمار ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ فطرت سے ہم دور ہیں, ہم نیچر سے دور ہیں. اس لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک فطری نظام ہے یہ, جس کو ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین آج کے آیات سے سیکھنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو بہتر کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ابزارب کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف چل جانے والے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر خیر ہمارے حصے میں لکھ دے, ہر برائی کو ہم سے دور فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا سیڈ بونے کی توفیق عطا فرمائے, ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہو. ہم ایسی اینٹ بن جائیں, ہم ایسی بنیاد بن جائیں جس پہ وہ اپنی دیواریں کھڑی کریں, اور مضبوط دیوار کھڑی کریں جو کہ ایک ان کو دین کے حصار میں لے کے آئے, دین کی پروٹیکشن ان کو دے, اور اپنی زندگیوں کو وہ دین پر رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.